السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی طرف سے آنے والے دینی سوالات کے جوابات ہر پیر اور ہر جمعرات کو دیے جاتے ہیں۔ آج پیر ہے، اس مرتبہ ہمیں کافی سارے سوالات موصول ہوئے ہیں، لیکن شاید وقت کی قلت کے پیش نظر تمام سوالوں کے جوابات نہ دے سکوں۔ انشاءاللہ تعالی جو سوالات رہ جائیں گے وہ جمعرات کو انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے۔ سوال نمبر 261، سوال نمبر 262۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، مرحومین کو خواب میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مرحومین کو خواب میں جو دیکھا جاتا ہے نا، اس کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ آیا وہ اپنی جسم میں کسی جگہ پر کوئی تکلیف بتا رہا ہے، یا وہ لاغر اور کمزور ہے، یا وہ پریشان حال ہے، یا وہ خوش حال ہے۔ اس کے مطابق وہ تعبیر بتائی جاتی ہے۔ اگر خوشحالی اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے اور صاف ستھرے بڑے اچھے عمدہ کپڑے پہنا ہوا ہے، کوئی ٹینشن اس کے اوپر نظر نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ وہاں پر بہتری میں ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی اسی کے برعکس ہوتی ہے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ لیکن وہ اس کی تکلیف اور یہ غمی دیکھ کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس تکلیف میں ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ سوال نمبر 263، مرحومین کو جس حالت میں دیکھا جائے کیا وہ اسی حالت میں ہوتے ہیں؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو امت کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تابعی گزرے ہیں، اور انہوں نے خواب کی تعبیر کی کتاب بھی لکھی ہے، اور خواب کی تعبیر کے اندر وہ بڑے معروف تھے، بڑے مشہور تھے، اور بڑی زبردست ان کی تعبیر ہوتی تھی کہ سننے والے حیران ہو جاتے تھے کہ انہوں نے جو تعبیر دی ہے ہو بہو بالکل ویسے کے ویسے ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مردے کو خواب میں جس حالت میں دیکھا جائے گا، گویا کہ وہی حالت تصور کی جائے گی۔ غمی کی حالت ہے تو یہی تصور ہوگا، خوشی کی حالت ہے تو وہی تصور ہوگا۔ سوال نمبر 264، کیا اذان اور قرآن کو ختم ہونا کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جو بھی یہ کہے کہ قرآن ختم کر لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں نے قرآن کو ہی ختم کر دیا ہے، نہیں، یعنی میں نے قرآن مکمل کر لیا ہے۔ ویسے بہتر اولا افضل ہم یہی کہیں گے کہ بہتر اولا افضل یہی ہے کہ قرآن مجید مکمل ہو گیا، قرآن مجید مکمل کر لیا، قرآن مجید مکمل پڑھ لیا، بہتر تو یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ختم کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کی بربادی کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہے، اس کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے قرآن مجید مکمل کر لیا۔ بہرحال شک والی چیز سے بھی بچنا اولا اور افضل ہے۔ اسی طرح اذان کے لیے بھی ہے۔ سوال نمبر 265، گٹکا کھانے سے نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ گٹکے کے اندر اگر کوئی ایسی چیز شامل ہے جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی، اور نشے والی اگر کوئی چیز نہ ہو، ویسے ہی گٹکا کھا رہے ہیں، یہ بھی اپنی جان کے لیے نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ کو معلوم ہے یہ چھالیاں جو گٹکے کے اندر ہوتی ہے، اور مستقل کھانے والا اس کو چباتا رہتا ہے اور اس کو نگلتا رہتا ہے یا تھوکتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی پیٹ میں جاتا ہے، وہاں کیا اثر ہوگا؟ پکوان والے جب دیکھتے ہیں گوشت بھاری ہے، گوشت نہیں گل رہا، تو چھالیا کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں بڑا سا، گوشت سارا گل جاتا ہے۔ 10 کلو کا گوشت ایک ٹکڑے سے چھالیا سے گل گیا، اور یہی چھالیا گٹکے کے نام پر ہم اپنے پیٹوں میں لے جا رہے ہیں، تو ہمارے اندر پیٹوں کا، ہماری آنتوں کا اور ہمارے جسم کے اندرونی حصے کا کیا حال ہوگا؟ ہم گویا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ فضول چیز ہے، لہذا گٹکے سے بالکل بچنا چاہیے اور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 266،
فجر کی نماز کے لیے اٹھا کر اور ہاتھ پکڑ کر کسی کو لانا غلط تو نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی میں ایک صاحب کے ساتھ ایسا کرتا ہوں تو دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں تم غلط کر رہے ہو، کیوں اٹھا رہے ہو کسی کو، جس نے آنا ہوگا خود آ جائے گا۔ میں حیران ہوں کہ دیکھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کو لایا جا رہا ہے اگر وہ ناراض نہیں ہو رہا اور ان کے دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ اٹھ جاتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے وہ مسجد میں لے آتے ہیں، وہ برا بھی نہیں مانتا، تو دیکھنے والے کو برا کیوں ماننا ہے بھائی؟ دیکھنے والے کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ نیکی کر رہا ہے، میں بھی کسی کے ساتھ ایسی نیکی کروں۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ خود فجر کی نماز میں آ رہے ہیں اور کسی کو اٹھا کر کے اور اس کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں لے کر کے آ رہے ہیں، ایک بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ سوال نمبر 267، کھڑے ہو کر، سوال نمبر 268، کھڑے ہو کر پانی پینا سنت سے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی تو کھڑے ہو کر کے پیا ہے، اور آپ نے جس برتن سے وضو کیا، جس لوٹے سے، اور وضو کا بچا ہوا پانی جو اس میں موجود تھا، وہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیا، لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے منع کیا ہے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے۔ تو علماء کرام کے دو گروپ اس میں سامنے آتے ہیں۔ ایک گروپ کہتے ہیں علماء کا کہ آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی تو پی سکتے ہیں، باقی پانی کھڑے ہو کر کے نہیں پینا چاہیے۔ دوسرا گروپ جو ہے علماء کا، وہ یہ کہتا ہے کہ پانی پینا ثابت تو ہو گیا کھڑے ہو کر کے، لیکن اولا اور افضل نہیں ہے، بیٹھ کر کے ہی پینا چاہیے۔ اگر کبھی کسی نے کھڑے ہو کر کے پی لیا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کھڑے ہو کر پانی پینے سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر کے ہی پانی پیا کریں، چاہے وہ آب زمزم ہو یا آب زمزم تو خیر کھڑے ہو کر کے ثابت ہے پینا، وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر کے پینا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو پانی پیا جائے، اولا افضل اور بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر کے پیا جائے۔ سوال نمبر 269، کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو جانوروں سے مشابہت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں۔ جانور ہے، گائے، بھینسیں، بکرے، گدھے، گھوڑے، کتے، یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ان سے مشابہت کرنی ہے تو کر لو۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 270، سگریٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ سگریٹ اگر ایک ایسے شخص کو پلا دیں کہ جس نے زندگی میں کبھی نہ پی ہو، 2-3 سگریٹیں اس کو پلا دیں، دیکھیں اس کا دماغ کیسا چکر آئے گا۔ یہ جو چکر آئیں گے اس کے دماغ کے اندر، یہی نشہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، شراب کی، نشے کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، سب حرام ہے۔ اب ایک شخص جو شراب کا عادی ہے، سگریٹوں کا عادی ہے، اس کو تو 2 پیکٹ بھی پورے پلا دو ایک وقت میں، اس کو نشہ نہیں آئے گا، لیکن ایک اس شخص کو کہ جس نے کبھی سگریٹ نہ پی ہو، اس کو 2 سگریٹیں صرف پلا کر کے دیکھ لو یا 3 سگریٹیں پلا کے دیکھ لو، چکر آ جائیں گے، نشہ آ جائے گا۔ لہذا یہ جائز اور درست نہیں ہے، سگریٹ حلال نہیں ہے۔ سوال نمبر 271، سوتے ہوئے خواب میں بیوی کو طلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اگر حقیقت میں وہ خواب دیکھ رہا تھا اور خواب کے اندر ہی اس نے یہ الفاظ کہہ دیے اپنی بیوی کا نام لے کے، میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی نشے کی حالت میں ہے اور نشہ ایسا ہے اس کو کچھ نہیں پتا مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے اور میں کیا جواب دے رہا ہوں، مدہوش ہے بالکل، اگلے کی بات نہ سمجھ پا رہا ہے نہ اس کا صحیح جواب دے پا رہا ہے، گر پڑ رہا ہے، ایسے نشے کی کیفیت ہے،
تو اس نشے کی کیفیت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، الا یہ کہ نشہ تو کیا ہوا ہے لیکن اگلے کی بات سمجھ رہا ہے، سمجھ کر اس کا جواب بھی دے رہا ہے، پھر وہاں سے جو جواب آ رہا ہے پھر یہ اس کو جواب دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نشے کی کیفیت مکمل نہیں ہے، معمولی سی ہے، تھوڑی بہت، اور یہ سب سمجھ بوجھ رہا ہے، ایسی صورت میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی۔ سوال نمبر 272، شوہر نے بیوی کے منہ پر تماچے مارے تو بیوی نے بھی اس کے تماچے رسید کر دیے، کیا یہ برابری ہے یا ظلم ہے؟ ماشاءاللہ، برابری بھی برائی کے اندر، کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ یہ انصاف تو نہیں ہے، یہ دونوں نے ظلم کیا، شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی۔ شوہر نے بیوی پر ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی ظلم کیا، بیوی نے شوہر کے اوپر بھی ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی ظلم کیا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر تماچے مارنے سے منع فرمایا، چہرے پہ مت مارو، ادھر ادھر کسی نے مار دیا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن چہرے پر مطلق تماچے لگانا، چاہے بچے کے لگائے، چاہے عورت شوہر کے لگائے یا شوہر بیوی کے لگائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ناجائز کام کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اپنا گناہ لکھوا دیا۔ دوسرا یہ کہ اگلے کی رسوائی اور ذلت والے کام کیے دونوں نے، تو دونوں اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہیں، لہذا دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ سوال نمبر 273، بھائی کی اصل کمائی حلال کی ہے لیکن کبھی کبھار رشوت کی کمائی شامل ہو جاتی ہے، گھر کا خرچہ بھائی اٹھاتا ہے، کیا ہم بہنیں کھا سکتے ہیں؟ جب اس کی حلال کی زیادہ تر کمائی ہے تو آپ وہی حلال کا تصور کر کے آپ کھا سکتی ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ جو رشوت لے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں۔ لہذا اپنے بھائی کو تبلیغ بھی کریں، سمجھائیں اس کو کہ نہیں یہ رشوت نہ لیا کرے، یا حرام کی کمائی اس حلال کے اندر نہ ملائے، لیکن یہ بہنیں چونکہ مجبور ہیں اور بھائی کی کمائی کھانے کے اوپر مجبور ہیں، ان کے اوپر یہ گناہ نہیں ہوگا، وہ سارا گناہ بھائی کے اوپر جائے گا۔ کچھ اور بھی سوالات ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بقیہ سوالات کے جوابات آنے والی جمعرات کو دے دیے جائیں۔ میں اپنے سامعین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جو سوالات بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دیگر لوگوں کو بھی یہ مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کی اس نیکی کو بھی قبول فرمائے اور ہماری بھی نیکی کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔